فضل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ ہا کروڑ احسان، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے خصوصی فضل سے اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص نظر عنایت سے ہمیں آج کا یہ مبارک دن نصیب ہوا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ ذوالحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اپنے دامن میں خوب رحمتیں، برکتیں، وسعتیں سمیٹے ہوئے جلوہ گر ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہمارا گزشتہ جمعۃ المبارک بھی وہ قربانی کے متعلق ہم نے اس پر بیان کیا تھا کہ قربانی کی کھالوں کا جو بھی سلسلہ ہے اس کا ہمارے ملک پر، ملک پاکستان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور پڑنا چاہیے، اور نہیں پڑ رہا تو کیوں نہیں پڑ رہا۔ چونکہ ذوالحجۃ الحرام شروع ہو چکا ہے تو لہٰذا آج کا جو موضوع ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہی یقیناً بنتا ہے کہ قربانی کے متعلق جو ضروری اور اہم مسائل ہیں ان کا تذکرہ بھی یقیناً ہونا چاہیے، اور پھر قربانی یہ کس کس نے کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ قربانی کس کس نے کی ہے۔ ہم تو یوں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قربانی وہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی سنت ہے، ان سے پہلے کسی اور نے کی نہیں ہے، اور ان کے بعد بھی اب یہ اس امت پر قربانی واجب ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قربانی یہ بہت ساری امتوں میں، یا یوں کہوں کہ ہر دیانت دار امت میں قربانی کا حکم دیا گیا۔ جی، ہر دیانت دار امت کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور قربانی کے متعلق ہم کچھ مسائل بھی آج سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ اے نبی فَصَلِّ، نماز پڑھو، فَصَلِّ، نماز پڑھو، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیا کرو۔ اب یہاں پر جو یہ صیغہ ہے قربانی کیا کرو، وَانْحَرْ، یہ صیغہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا گیا۔ یوں نہیں کہا گیا کہ اے محبوب آپ کو چاہیے کہ آپ قربانی کیا کریں، یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ قربانی کیا کریں، نہیں، بلکہ فرمایا قربانی کرو۔ حضرات گرامی، اب قربانی کا جب حکم نازل ہو گیا تو اب قربانی کے متعلق ایک نصاب بھی مرتب دیا گیا۔ ہم پہلے اس نصاب کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جیسے نصاب میں سونا اور چاندی اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو ضرورت کی نہیں ہوتی
استعمال کی نہیں ہوتی لیکن ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں نصاب میں قربانی کے شامل ہیں۔ اب لوگوں نے یہ مطلب نکالا اپنی اپنی منشا کے مطابق کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ یار یہ سونا تو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھر والے اس سونے کو پہنتے ہیں، لہذا ہم قربانی نہیں کریں گے کیونکہ یہ سونا ہمارے استعمال کا ہے۔ چاندی کے متعلق بھی لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آ بھئی یہ تو استعمال کی ہے، ہم چاندی کے جو بھی زیورات ہیں، انگوٹھی وغیرہ وغیرہ، وہ ہم استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم قربانی نہیں کریں گے۔ تو حضرات گرامی، پہلے تو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ قربانی کے لیے یا زکوٰۃ کے لیے سونا اور چاندی یہ دونوں چیزیں آپ کی ضرورت کی ہوں یا ضرورت کی نہ ہوں، یہ نصاب میں داخل ہے۔ ضرورت کی ہوں یا ضرورت کی نہ ہوں، یہ نصاب میں داخل ہے۔ اب یہ نصاب بنتا کیسے ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا، تو بہت عام سی بات ہے اس نصاب کی کہ بھئی اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اب کسی کے پاس سونا ہے 2 تولہ اور اس 2 تولہ کے ساتھ صرف اتنی سی معمولی سی چاندی کی انگوٹھی ہے، چاندی کی 2 تولہ سونا کے ساتھ صرف یہ ہلکی سی جس کا وزن 2 گرام ہے، صرف یہ انگوٹھی ہے، تو اب جو اس کا نصاب شمار ہوگا وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر شمار ہوگا۔ اب 52.5 تولہ چاندی اس وقت پاکستان میں جو آج کے ریٹ ہیں وہ کم و بیش 81,000 سم تھنگ 81,000 اور 500-550 روپے کے قریب 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے، یہ آج کے ریٹ ہے۔ مزید یہ کہ سونا بس وہ سونا ہے، وہ خاص ہے، اگر صرف سونا ہو تو پھر مقدار 7.5 تولہ تک پہنچے گی۔ اگر صرف سونا ہو اور صرف چاندی ہو تو اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے گی۔ اور سونے کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ضرورت کی نہیں ہے یا آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے میں نے اس کو بیچنا ہے، جب ارادہ کر لیا بیچنا ہے تو اب لہٰذا یہ چیز ضرورت کی نہیں ہے۔ اگر ضرورت کی ہوتی تو آپ ارادہ نہیں کرتے۔ اب یہ چیز بھی شمار ہوگی، چاندی بھی شمار ہوگی، سونا بھی شمار ہوگا، اور یہ چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتی ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور صرف آپ کے پاس 1 لاکھ روپے نقد رقم موجود ہے تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ کیوں؟ یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتی ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ اور قربانی ان کے نصاب میں قدر فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ میں جو آپ کی رقم ہے اس کو پورا سال گزرنا یہ شرط ہے، اور قربانی کے نصاب میں عید کی نماز پڑھ کر آپ گھر پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا کسی بندے نے میرے لیے یہ رقم بھجوائی ہے تو اب صاحب نصاب ہو گئے، اب آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ یا کہیں کسی بھی ذریعے سے آپ کو رقم مل گئی، 52.5 تولہ چاندی کے آپ مالک بن گئے یا اس کے برابر رقم کے مالک بن گئے، یا کچھ چیزیں ملا کر آپ 10 ذی الحجہ کو بھی مالک بن گئے تو اب آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ آپ 11 ذی الحجہ کو مالک بن گئے تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ 12 ذی الحجۃ الحرام کی مغرب تک اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نصاب ملکیت میں آ گیا
تو اب آپ مالک بن گئے اور آپ پر قربانی واجب ہو گئی. اب آپ کو قربانی کرنی ہے، اور نہ کرنے والا یہ گناہگار ہے، سخت گناہگار، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جو قربانی مالک نصاب ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے. اچھا، دوسری چیز قربانی کے متعلق عموماً یہ ہوتا ہے کہ محلے کے یا گلی کے اڑوس پڑوس کے کچھ لوگ پیسے ملاتے ہیں آپس میں اور قربانی کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں قربانی میں شراکت داری، حصے داری. 6 بندے مل گئے اور ایک بندہ نہیں مل رہا، 6 بندے مل گئے اور ایک نہیں مل رہا. اب ان 6 نے ارادہ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں بھئی، قربانی کے لیے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس کی طبیعت پر یہ 17-18 ہزار روپے گراں نہ گزریں اور وہ پیار محبت کے ساتھ اس میں حصہ ملا لے، تاکہ ہماری رقم بھی پوری ہو جائے اور قربانی کا جانور بھی آ جائے، حصے بھی پورے ہو جائیں. اب آپ چلے گئے گلی میں، محلے میں کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو قربانی کا جانور لا چکا ہے، بکرے لے آیا یا اونٹ لے آیا، جو بھی لا چکا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ حضرت صاحب اب ہماری گائے میں بھی حصہ ملا لیں تاکہ ہمارے حصے پورے ہو جائیں، اور آپ اگر بکرے لائے ہیں تو آپ کو گائے کا گوشت مل جائے گا، بڑے کا گوشت مل جائے گا. تو ان صاحب نے کہا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، پیسے تو بہت ہے، چلو 17,000 روپے آپ لے لو اور قربانی میں میرا حصہ ملا دو. اچھا ہے، بکرے کا گوشت گھر پہ قربانی ہو رہی ہے، مجھے بڑے کا گوشت بھی مل جائے گا، گائے کا مل جائے گا گوشت. تو حضرات گرامی قدر، ان 7 میں سے کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوئی، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوئی. اگر کسی ایک بندے نے بھی یہ نیت کر لی، 6 کی نیت قربانی اللہ کو راضی کرنا، اور ایک بندے کی نیت